تو ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارنا چاہیے. وہاں پیس ہے, وہاں ٹھنڈک ہے. جنت جیسے بہت ہمارے لیے بہت زبردست جگہ ہے, تو خدا کا پسندیدہ مقام دنیا میں اگر جنت کی کوئی ہم مثال دیکھنا چاہیں تو وہ مسجد ہے. تو مسجد بہت ہی باکمال جگہ ہے, وہاں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے انسان جب جب اس کو موقع ملے. ہاں, اس کا یہ نہیں مطلب اپنے فرائض نہ ادا کرے, اپنے فرائض کو تو وہ ادا کرے گا, اپنی ڈیوٹیز کو وہ ادا کرے گا, اپنے کام کو بہترین کرے گا, لوگوں کے مسائل حل کرے گا, اپنی فیملی کے لیے بہتر سے بہتر رزق کمائے گا. یہ کام تو وہ سارے کرے گا, لیکن ساتھ میں جتنا زیادہ موقع ملے تو اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھے. وہ وحدہ لا شریک ہستی جس نے یہ سارا سما بنایا. دیکھیں یہ کیا کمال ہے یار, دائیں بائیں جدھر آپ دیکھتے ہیں تا حد نظر. جب آپ شہر کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کو اس طرح سے تا حد نظر پھیلا ہوا آسمان دکھائی نہیں دیتا. اونچی عمارتوں نے میرا گھر چھپا لیا, یہ لوگ میرے حصے کا سورج بھی کھا گئے. تو شہر کے اندر تو بلڈنگز اتنی اونچی ہوتی ہیں کہ آپ کئی دفعہ آسمان چھپ گیا ہوتا ہے, لیکن یہاں ذرا دیکھیے, آہا ہا ہا, تا حد نظر جہاں تک آپ دیکھیں وہاں تک آپ کو آسمان کی چھتری ایسے تانی ہوئی دکھائی دے گی. کیسے ایک نیلگوں سا خیمہ ہے جس نے پوری کائنات کے اوپر یوں آپ کو خدا کی قدرت, ہر طرف دیکھیں گرینری ہے ماشاءاللہ, سبزہ ہے, اور یہ روڈ دیکھیے کیا خوبصورت سما ہے. یوں لگتا ہے جیسے یہ زمین آگے جا کے آسمان سے مل گئی ہو. جو علامہ اقبال فرماتے ہیں, حقیقت ایک ہے ہر شے کی, خاکی ہو کہ نوری ہو, لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں. تو دیکھیں زمین اور آسمان کئی جگہوں پہ آپ تا حد نظر جب آپ آخری حد پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے جیسے اکٹھے ہو گئے ہیں. جیسے زمین رائٹ کو اینڈ میں جا کے دیکھیں گے تو زمین کے ساتھ آسمان مل گیا ہوگا, لیفٹ کو اینڈ میں دیکھیں گے, فرنٹ کو اینڈ تک دیکھنے کی کوشش کریں گے, زمین اور آسمان آپس میں گویا مل گئے ہوں گے, آپس میں ایک ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے. تو آپ اس سارے آسمان و زمین, کائنات, ان مخلوقات کے خالق, مالک اور رازق, دا کریٹر, دا سسٹینر, دا میسٹر, دا لارڈ, وحدہ لا شریک ہستی, جن جیسا کوئی نہیں ہے, کوئی نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی ان سا نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. ان ہستی پاک کے ساتھ جب آپ ذرا ایکسکلوسیو ہو جائیں تو اس کا مقام مسجد بھی ہے. آہا, ویسے تو آپ گاڑی میں بیٹھے, جہاز میں بیٹھے, جہاں چاہیں, وہ ایسی وحدہ لا شریک ہستی ہیں بس ان سا کوئی نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء, ان جیسا کوئی نہیں ہے. لیسا بالکل نہیں ہے, لیسا کمثلہ ان جیسا, ان کی مثال جیسا, شیء کوئی شے نہیں ہے جس کی مشابہت, جس کی کوئی مطابقت, جس کا کوئی ملنا, جس کو ہم ملا سکیں, جو برابری کر سکے یا جو مثال بن سکے خدا کے لیے یا خدا جیسا ہو, ایسی کوئی چیز کائنات میں نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء, تو ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں. دیکھیں نا, کون ہے دنیا میں جس کے ساتھ آپ جب چاہیں ون آن ون ہو جائیں, جب چاہیں آپ ون ٹو ون ہو کے باتیں کرنا شروع ہو جائیں, ان کو اپنے مسائل بتانا شروع ہو جائیں. ایک عمل روزانہ کیا کریں. آپ جب سونے لگیں نا تو ڈیلی ایک عمل کریں, بہت مجھے مزہ آتا ہے. اور جب سے میں نے سنا تو میری طبیعت جو ہے وہ نہال ہو گئی. اور پھر جب آپ کریں گے تو آپ مجھے بتائیے گا, کرنے کے بعد آپ ساتھیوں نے مجھے بتانا ہے. روزانہ جب آپ سونے لگیں تو اپنا سارا حساب کتاب اس وحدہ لا شریک ہستی کے سامنے رکھ دیں. اپنے غم, اپنی خوشیاں. یار آپ کو ایسی نیند آئے گی نا, میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی ٹیبلٹ آپ کو ایسی نیند نہیں لا سکتی. دنیا کا کہیں کسی دکان سے ایسا آپ کو مٹیریل نہیں مل سکتا جو آپ کو ایسا پیسفل کر دے, کمفرٹیبل کر دے, پرسکون کر دے. جب آپ سونے لگیں تو جب آپ دعا پڑھ لیں, اللہم بسمک اموت و احیا, اللہم بسمک اموت و احیا, اے ہماری وحدہ لا شریک ہستی, اللہم بسمک, آپ ہی کے نام سے
with your graceful name, with your great name, بسمکا اللہم، اے ہماری وحدہ لا شریک ہستی، اے ہمارے بادشاہوں کے بادشاہ، اے ہمارے کریم، آپ کے نام سے، آپ کے نام کے ساتھ، اموتو میں مرتا ہوں، وآحیا اور میں جیتا ہوں۔ یار کیا دعا ہے، سوچیں ذرا کیا دعا ہے۔ ہم مرتے بھی آپ کے نام کے ساتھ ہیں، ہم جیتے بھی آپ کے نام کے ساتھ ہیں۔ یعنی ہم سو رہے ہیں تو سونا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، ایک بہت ہی دلچسپ عمل ہے۔ وہ ایسے ہے جیسے موت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی انسان کو بار بار ایکسپیرینس کرا دیا ہو۔ ویسے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوگا کہ موت کوئی چیز اب نہیں ہے، اب ہمارے لیے موت کوئی چیز نہیں ہے، اب صرف ٹرانسفر آف پلیس ہے، اب صرف منتقل ہونا ہے۔ اس لیے موت کو کہتے ہیں انتقال، موت کو کہتے ہیں انتقال، منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونا۔ تو جسے لوگ موت کہتے ہیں وہ تو بس تھوڑا سا وقفہ آ کے، تو وقفہ بھی نہیں، وقفہ لوگوں کے لیے ہی ہے۔ ہم تو ادھر آنکھیں بند کی تو جیسے ادھر رات کو آپ سو جاتے ہیں اور پھر آپ اگلی صبح اٹھ جاتے ہیں، تو ہم جیسے ہی دنیا میں ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں اسی وقت ہماری آنکھیں کسی اور جہان میں کھل جاتی ہیں۔ جیسی ہماری آنکھیں اس جہان سے، جیسے میں سامنے دیکھ رہا ہوں، تو جیسے ہی میں نے وہاں سے نظر ہٹائی تو میں نے خضر صاحب کو جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں، میں نے ان کو دیکھنا شروع کر دیا، تو گویا میں نے وہاں سے نگاہ ہٹائی اور ادھر چلی گئی۔ تو نگاہ تو دیکھ رہی ہے، پہلے وہاں دیکھ رہی تھی، اب یہاں دیکھ رہی ہے، اب یہاں دیکھ رہی ہے، پھر وہاں دیکھ رہی ہے، تو نگاہ دیکھ رہی ہے۔ تو مردے کی نگاہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، دنیا والوں کی نگاہ میں اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن وہی آنکھیں اسی لمحے ایک بہت بڑے جہان میں کھل جاتی ہیں، کسی اور جہان میں۔ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، یعنی بس ایک سانس لینی ہے، دم لینا ہے اور آگے۔ آہا اللہ اکبر، یار دیکھیے یہ خدا کی قدرت کے نظارے دیکھیں، مجھے تو لطف آ جاتا ہے۔ میں جب بھی شہر سے نکلتا ہوں اور وادیوں کے سفر پہ نکلتے ہیں، دوسرے شہروں کے سفر میں نکلتے ہیں، تو پہلے قدم پہ ہی پیسے پورے ہو جاتے ہیں۔ یعنی باقی جو ٹریننگ کرنی ہے، جو سیشنز کرنے ہیں، کارپوریٹ ٹریننگز کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، وہ تو جھونگا ہے، وہ تو ایڈیشنل ہے۔ یہ دیکھو جیسے ہی آپ نے یوں گاڑی میں آ کے بیٹھے، یہ کھلا آسمان، یہ کھلی زمین، یہ تا حد نظر پھیلے ہوئے نظارے، یہ گرینری، یہ ہر طرف پھیلے ہوئے کھیت اور کھلیان، یہ درخت اور یہ سبزہ، تو آپ کے پیسے پورے ہو گئے۔ یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کی شان کو دیکھا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھا، آپ نے کہا سبحان اللہ، میرا رب پاک ہے، میری وحدہ لا شریک ہستی، میرا بادشاہ، میرا کریم، میرا خالق، میرا کریٹر، میرا رازق، میرا مالک، وہ باکمال ہستی ہے، باکمال ہستی ہے۔ اور بس آپ ان کی ہستی کو پہچانتے ہیں یہ کائنات کو دیکھ کے، جو جو کچھ آپ دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھتے دیکھتے آپ جانتے ہیں۔ تو میں ابھی بکھرے چند پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی آرگنائز اور کوئی سسٹمیٹک بات آپ سے کروں۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ خوف سے نکل جائیں۔ ایک بات میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ خوف سے نکل جائیں، ہمیشہ کے لیے خوف سے نکل جائیں، کیونکہ خوف انسان کی ساری صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتا ہے، یہ انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ جیسے دیمک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے، یہ انسان کی صلاحیتوں کو چاٹ جاتا ہے۔